بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تعالی اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ ناظرین اکرام، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم پوری مملکت اور پوری قوم ایک آفت اور ایک آزمائش کے اندر مبتلا ہے۔ بے شمار مکانات منہدم ہو چکے ہیں، نسلیں اجڑ چکی ہیں، کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، نظام زندگی درہم اور برہم ہو چکا ہے۔ لوگوں کی متاع اور ان کے کاروبار وہ زمین بوس ہو کے بہہ چکے ہیں۔ جن کے سروں پہ چھتیں تھیں آج وہ ان چھتوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ کتنی ہی عزت مآب مائیں اور بہنیں لمحوں کے اندر رستوں پہ آ چکی ہیں، کئیوں کے سہاگ اجڑ چکے ہیں۔ یہ تمام تر جو مشکل ہے اور پریشانی ہے اور جو آزمائش اور مصیبت ہے، ہم سب کے لیے باعث فکر بھی ہے، باعث درس بھی ہے اور باعث عبرت بھی ہے۔ جہاں ہم نے اپنے ان سیلاب زدگان، ان متاثرین کی مدد اور تعاون کے لیے کوشش کرنی ہے، جہود کرنی ہے، وہاں ہم نے اللہ کی طرف توجہ بھی کرنی ہے، جسے رجوع اللہ کہا جاتا ہے، انابت اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف توجہ کرنے سے تمام تر مسائل حل ہوتے ہیں۔ انفرادی اور اجتماعی طور پہ ہماری جب تک توجہ پوری اللہ کی طرف نہیں ہوگی تب تک ہمارے لیے آسانیاں پیدا نہیں ہوں گی۔ حکومت وقت پوری توجہ IMF پہ لگا کے بیٹھی ہے۔ اللہ کا نام لینے والے بہت کم ہمیں وہ نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دلانے والے، من حیث القوم پوری قوم کو توبہ کی طرف رغبت دلانے والے، وہ بڑے لوگ جو حکومتی سطحوں میں اور حکومتی صفوں میں بیٹھے ہیں وہ ناپید ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی آزمائش آئے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں مختلف پیراؤں میں کیا ہے۔ کہیں اسے بندوں کا امتحان قرار دیا ہے، کہیں ان کے گناہوں کا نتیجہ قرار دیا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا عذاب قرار دیا ہے، اور کہیں سبق سکھانے کا کوئی نہ کوئی سے ذریعہ قرار دیا ہے، اور کہیں انسانوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی کا اسے نتیجہ بتایا ہے۔ تمام تر باتیں بیان کرنے کے بعد جو قصہ مختصر خلاصہ کلام سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس لیے بھی ہوا کہ لوگوں کی توجہ اللہ سے ہٹ گئی تھی۔ اللہ کی طرف اگر توجہ کسی مشرک اور بے ایمان اور کسی مرتد زندیق اور ملحد آدمی کی ہو جائے، اللہ اس کی توجہ کا بھی حیا کرتے ہیں۔ ہم قرآن مجید میں کئی مقامات میں ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ یہ منظر کشی کرتے ہیں کہ ایک کشتی ہے، اس میں مشرکین بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ کی ذات پہ ایمان ہی نہیں رکھتے، اور دوسرا بڑا جرم وہ یہ کرتے ہیں کہ کسی اور کو اللہ مانتے ہیں۔ وہ بیٹھے ہیں اور ان کی کشتی خرامہ خرامہ چل رہی ہے اور بڑا مست ماحول ہے اور راگ چل رہے ہیں، وہ شراب کا دورہ ہے، وہ مست ہیں اپنی زندگی میں مزے لیتی ہوئی۔ یہ کشتی ایک منزل کی طرف جا رہی ہے کہ اچانک ہوتا کیا ہے کہ وہ موجوں کے بھنور میں آ جاتی ہے اور وہ تلاطم خیز موجیں انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ جاتھا ریح آصف، تیز تند طوفان وہ سمندر کے اندر بپا ہو جاتا ہے، تو اچانک وہ ہل جاتے ہیں، انہیں اپنی ساری مستی بھول جاتی ہے۔ پھر وہ غور کرتے ہیں کہ یہاں ہمیں کون بچا سکتا ہے۔ انہیں کنفرم یقین ہو جاتا ہے کہ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، کہ اب انہیں ہر طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ کوئی کسی قسم کا کرنی والا، کوئی کسی قسم کا بزنس مین اور کسی قسم کے ذرائع اور طاقت رکھنے والا یہاں ہمارے کام نہیں آ سکتا، یہاں صرف اور صرف اللہ کام آ سکتے ہیں۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی توجہ اللہ کی طرف کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو وہ بلاتے اور پکارتے ہیں۔ مخلصین لہ الدین، دین کے مطلب انقیاد اور خشوع کے بھی ہیں، تذلل کے بھی ہیں، جھک جانے کے بھی ہیں، مان لینے اور تسلیم کر لینے کے بھی ہیں۔ اللہ ہم کچھ نہیں ہیں، ساری قوتیں اور طاقتیں یہ تیرے ہاتھ میں ہیں۔ تو زمین کو حکم دے تو وہ لمحوں کے اندر پانی وہ پی سکتی ہے، خشکی جو ہے تری جو ہے وہ خشکی میں تبدیل ہو سکتی،
توجہ اللہ کی طرف ہو جائے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو ہی وہ توجہ اللہ کی طرف کرتے ہیں لیکن اس توجہ کے اندر کسی قسم کی کوئی آمیزش نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں اللہ کی طرف توجہ ہو بھی جائے تو اس میں آمیزش ہوتی ہے، اللہ میرے سر پہ قرض ہے، اللہ میرے سر سے قرض اتار دے، ساتھ میں آمیزش ہوتی ہے کہ فلاں بندہ مجھے دے سکتا ہے، فلاں سے مانگوں گا تو اتنے دے دے گا، نہیں۔ تمام تر توجہات جو ہیں ان سے بچا کے خالص مخلصین لہ الدین، کہ یہاں کشتی میں بیٹھے جو یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا، خیال میں کسی غیر کی آمیزش نہیں۔ جب آمیزش سے پاک خیال اللہ کی طرف گیا اور اللہ کے ساتھ وہ خیال منسلک ہوا اور اس خیال میں پاکی آئی، ہر قسم کے شریک سے وہ خیال جب مبرہ ہوا تو لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، مخلص ہو کے اللہ سے انہوں نے ایک وعدہ کیا کہ اللہ ہمیں تو یہاں سے نجات دے، ہم تیری ناشکری نہیں کریں گے، تیری نعمتوں کی ہمیشہ قدر کریں گے۔ تو قرآن مجید واضح طور پہ اس کا پھر نتیجہ، اس کی آؤٹ پٹ وہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کے اس اخلاص والی توجہ کی بنیاد پہ انہیں نجات دے دیتے ہیں۔ سب سے پہلا اس لمحے ہم نے جو کام کرنا ہے، تعاون سے بھی پہلے، تمام تر معاملات سے پہلے، جتنے متاثرین ہیں اور غیر متاثرین، پوری قوم، ہم من حیث القوم توجہ اللہ کی طرف کریں، رجوع اللہ کی طرف کریں، خیالات اللہ کی طرف لگائیں، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی اس مشکل کو حل کرنے کی درخواست کریں کہ اللہ ہماری اس مشکل کو حل کر دے، ہمارے لیے یہ آسانیاں پیدا کر دے، اللہ بارشیں تیرے کنٹرول میں ہیں، ان بارشوں کو روک لے، اللہ ان غریبوں کا پرسان حال ہو، اللہ یہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار، لیکن اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اللہ تیری مخلوق ہیں، جس طرح اس کیڑی نے کہا تھا نحن خلق من خلقک، اللہ ہم تیری مخلوق میں سے مخلوق ہیں، تیرے فضل کے بغیر ہم جی نہیں سکتی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا چلے جاؤ، اللہ نے کیڑی کی بات کی لاج رکھی ہے، اس کی دعا کی وجہ سے اللہ تمہاری مشکل کو بھی حل کر دیں گے۔ اگر آج ہم اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ ہماری ان سچی اخلاص والی دعاؤں کی برکت سے، اللہ کی طرف توجہ کی برکت سے اللہ ہماری کمیوں کو معاف فرمائیں گے۔ دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ کہ انفرادی اور اجتماعی طور پہ تمام تر معصیتوں اور نافرمانیوں سے ہم واپس آ جائیں۔ پہلی توجہ اللہ کی طرف، اور دوسری پھر ان گناہوں کی طرف جو ہمیں اور ہمارے اللہ کے درمیان ایک رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کر رہے ہیں۔ تمام تر اپنی غلطیوں، کمیوں، کوتاہیوں سے جو پوشیدہ ہیں، ظاہر ہیں، کاروباری ہیں، سودی ہیں، اجتماعی ہیں، انفرادی ہیں، ان سے توبہ کی جائے۔ پکی سچی ایک ہے توبہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، ایک توبہ وہ ہے کہ اس کام سے واپس آیا جائے جو کام اللہ کی ناراضی کا باعث بنتا ہے۔ جو سود ہے نا، یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود خوری کے سسٹم کو چلنے نہیں دیتا، اسے اللہ پنپنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ضدی سسٹم ہے، یہ بندوں کو اللہ کے مقابل میں کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ سود کی مٹھ مار دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی حیثیت ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نظام میں چلنے والوں کو قبطی بنا دیتا ہے کہ انہیں اپنے بیگانے کی بالکل خبر نہیں رہتی۔ اس سسٹم سے واپس آنا، اجتماعی اور انفرادی طور پہ بینکنگ کے اس نظام سے باہر نکلنا جو سود خوری کی طرف لے کر کے جاتا ہے، بچنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی غبار تو پہنچے گی، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ رحمت کائنات نے فرمایا تھا کہ جو لوگ بہت زیادہ کوشش کریں گے، یہ کام اتنا عام ہو جائے گا کہ ان کے ناک کو سود کی مٹی ضرور پہنچے گی، لیکن کوشش کرنے والوں کے ساتھ یہ انجام ہوگا جو بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو جو بچنے کی کوشش نہیں کرے گا، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک سود اس کے گھر میں، اس کے خاندان میں، اس کی نسل میں، اس کے کاروبار، اس کے پیسے، اس کے کھانے کے لقموں میں سرایت کر جائے گا۔ یہ دو کام بنیادی اور مرکزی ہیں۔ سبق حاصل کرنا یہ تیسرا کام ہے کہ ہم سبق حاصل کریں، ہم دنیا سے سبق سیکھیں، اللہ تعالیٰ کی آئی گئی ان آفات کے اسباب پہ غور کریں، ہم سبق سیکھیں اور اپنی صفائی کریں، اپنے آپ کو صاف کریں۔ ڈیم بنانا یہ بھی سیکھنے کے مراحل میں آتا ہے کہ ہم پانی کو جو ہے وہ جمع کرنے کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیں۔ ایک آیت طیبہ میں نے ابتدا میں جو تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا ان لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا، انہوں نے کبھی پرکھا نہیں، انہوں نے کبھی سبق حاصل نہیں کیا، انہوں نے کبھی اسباب و علل پہ ڈسکس نہیں کیا کہ کس طرح ہم یفتنون فی کل عام، ہر ایک سال میں انہیں آزماتے ہیں، مرۃ او مرتین، دو بار یا ایک بار،
ایک بہت بڑی آفت اور بہت بڑی آزمائش بھیج کے ہم انہیں سال کے اندر ایک بار یا 2 بار آزماتے ہیں. کبھی کرونا وائرس ہے, کبھی یہ سیلابی طوفان ہیں, کبھی یہ زلزلے ہیں, کبھی کوئی وبائی امراض ہیں, کہیں کوئی نہ کوئی کائنات کے اندر مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہی رہتا ہے. تباہی اور بربادی ہم اپنی آنکھوں کے سامنے مختلف شکلوں میں دیکھتے ہی رہتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم سال میں بڑے پیمانے پہ 1 یا 2 بار کرتے ہیں. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. اتنی بڑی آزمائشیں آتی ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے, نہ ہی کوئی سبق حاصل کرتے ہیں, نہ ہی کوئی نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو عزیزو, ساتھیو, سامعین و ناظرین و ناظرات و سامعات, یہ جملے نا کہ ہم آفات کا مقابلہ کر لیں گے. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم سیلاب کا مقابلہ کریں گے. تم کیا بلا ہو تم؟ یہ جملے یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث بنتے ہیں. ہم کورونا کو شکست دے دیں گے, یہ اللہ کی نافرمانی کا باعث بنتے ہیں. یہ اصطلاحات کی جو جنگ ہے نا, الحرب الاصطلاحی, یہ جملے ان کی زبانوں پہ چڑھائے جاتے ہیں تاکہ ایمانیات کا دروازہ کھل نہ سکے, کہیں اللہ کی طرف توجہ نہ ہو سکے. کوئی اللہ کی آئی گئی آفت کو بالکل اپنی طاقت اور قوت کی بنیاد پہ نہ ہرا سکتا ہے, نہ شکست دے سکتا ہے. نہ اہل دانش ان جملوں کی تائید کرتے ہیں, نہ ان کی توثیق کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہاں جب ہم آزماتے ہیں تو ایک چیز ہے جو تمہیں اس آزمائش سے نکال سکتی ہے, ثم لا یتوبون. تم توبہ نہیں کرو گے, پھنسے رہو گے. تو توبہ کر لو گے, مان لو گے, سرنڈر کر دو گے, جھک جاؤ گے, تسلیم کر لو گے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آ چکا تھا لیکن وہ اجتماعی طور پہ سجدے چلے گئے. وہ رونے بلکنے کرلانے لگے, ہاتھ جوڑے, سجدے پڑے, رکوع کیے. پاک پروردگار ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمیں موقع دے دے. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہم نے آسمان پہ کی طرف سے بھیجا ہوا عذاب جس کے بادل ان کے سر پہ منڈلا رہے تھے, ہم نے ان کی توجہ, ان کے رجوع, ان کی انابت, ان کے تذلل, ان کے تخشع, ان کے آنسو, ان کی گریہ زاری, ان کی آہوزاری کی وجہ سے ہم نے وہ بادل چھٹ گئے. وہ بادل چھٹ گئے. اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوا عذاب واپس بلا لیا. ایک ہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس آئی گئی آفت کو ہمیں یہاں سے نکال سکتی, وہ یہ کہ ہم مان لیں, توبہ کر لیں. اس کے بعد اگلا کام ہے کہ ہم سیلاب زدگان کا 2 طریقے سے تعاون کریں. ایک یہ کہ ہم ان کی خوراک کا جہاں بندوبست کر رہے ہیں نا, اس بہانے سے ہمارا اللہ تعالیٰ کھانے کے ذریعے سے پیار ان کے دل میں ڈال دیتا ہے. کھانا ایک ایسی چیز ہے جو دشمن کو بھی موم کر دیتا ہے. بندہ آپ سے کوئی انتقام لینے کے لیے آیا ہو نا, آپ اسے پانی پلا دیں, اس کا مطلب نہیں کہ وہ کم ظرف ہے کہ وہ آپ کے پانی پہ بک گیا, نہیں. یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں, خاص کر کھانے کی شکل میں, یہ دل میں چھپے بغض کو اس کو بھی یہ ختم کر دیتا ہے. تو اس بندے کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جاتی. وہاں آپ دعوت کا کام بھی کر دیں, کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ وہاں آپ عقیدہ توحید کی انہیں کوئی دعوت بھی دے دیں. ایک آدھ آیت قرآن مجید کی انہیں یاد کروا دیں. چھوٹا موٹا لٹریچر جو ہے اس کی اشاعت کے لیے بھی اس فنڈ میں سے آپ پیسہ نکال لیں. الحمدللہ بہت سارے لوگ میدان میں ہیں, کام کر رہے ہیں. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں اے بی میڈیا کے پلیٹ فارم سے کہ یہ جو ہمارے دوست و احباب اس وقت جتنے بھی میدان عمل میں, یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ ظاہری طور پہ نہیں اجڑے ہوئے, باطنی طور پہ بھی ان بیچاروں کو کچھ نہیں پتہ. نماز انہیں نہیں آتی, انہیں کلمہ تک نہیں آتا. ہمارے کچھ دوست وہاں موجود ہیں جو اس بات کے بارے میں واضح طور پہ بتلا رہے ہیں کہ انہیں بالکل نہیں کلمے کا بھی نہیں انہیں پتہ. ان کو کہیں تو وہ منہ کی طرف دیکھتے ہیں, انہوں نے یہ پتہ ہے ڈنگر پال لینے, مجھاں پالنی ہیں, اپنا جو ذمہ دارہ کس طرح کرنا. اس موقع سے فائدہ اٹھائیں, ان کی روحانی غذا کا, عزیز ساتھیوں, روحانی غذا کا اہتمام کر دیں. کھانے کے ساتھ ساتھ جہاں آپ دعوت کا کام کریں گے وہاں مدارس کے قیام کا بڑا سنہری موقع ہے. میں اپنے دوستوں سے, اپنے بزنس مین احباب سے اور مساجد کی انتظامیہ سے گزارش کروں گا, یہ ٹیلیں شیلیں بعد میں لگوا لیں. میں کئی ایسی مساجد کو جانتا ہوں جہاں انٹیریئر ڈیکوریشن 2-2 کروڑ روپے کی ہو رہی, 3-3 کروڑ روپے کی ہو رہی, اور وہاں آپ 10-15 لاکھ میں چھت ڈال کے ایک مدرسہ قائم کر سکتے ہیں. ایک قاری کی وہاں 10-15 ہزار تنخواہ لگا سکتے ہیں. بڑا کام ہو سکتا ہے دعوت کا. اور یہ دیکھا گیا ہے, یہ غور فرمائیں, جب بھی کسی علاقے میں آفت آتی ہے تو یورپ کی جو مشینری ہے, یہ مشنری جتنے ادارے ہیں دعوت کا کام بڑا کرتے ہیں وہاں. یہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں چونکہ یہ لوگ بیچارے اس وقت بڑے نرم دل ہوئے ہوتے ہیں, موم دل ہوئے ہوتے ہیں, تھوڑی تھوڑی چیز سے یہ متاثر ہو جاتے ہیں. تو یہ جو مشنری جتنے ادارے ہیں یہ دعوت کا بڑا کام کر جاتے ہیں. تو ایسی تحریکیں بڑی, وہ ان چیزوں سے پھر فائدہ اٹھا کے پھر اپنا راستہ وہ سیدھا کر لیتی ہیں. تو دعوت کے کام پہ توجہ دیں. تیسرا پھر کام ہے, پہلا تو یہ ہے فرسٹ ایڈ میں ان کے لیے میڈیسن ہے, گھروں کے اندر پرانے کپڑے الماریوں سے نکال لیں اللہ کے لیے.
نکال لیں، سویٹر نکال لیں. کتنے غریب گھر بھی ہم نے دیکھے کہ ان کی الماریاں بھری ہوتی ہیں کپڑوں سے، سارے نکال لیں. انشاءاللہ یہ صدقہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو پہنے ہوئے لباس ہیں اللہ کے راستے میں دینے سے یہ حساب کتاب میں آسانی ہوتی ہے. اب موقع ہے ان لوگوں تک پہنچیں، انہیں ہر چیز کی ضرورت ہے. اس کے بعد پانی اگر خشک ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ رحمت فرما دیتے ہیں، آسمان کی بارشیں تھم جاتی ہیں. پھر اگلا جو اصل پروجیکٹ ہے وہ ہے ان کی تعمیرات کا. جہاں ان کی تعمیرات کے لیے ہم فنڈ اکٹھا کریں، ہماری قوم، ہمارے ادارے، خاص طور پہ علماء اور مسلکی اور مذہبی جتنے لوگ ہیں، جتنے مکاتب فکر ہیں اہل السنہ کے، دیوبند مکتبہ فکر ہے، بریلوی مکتبہ فکر ہے، اہل حدیث مکتبہ فکر ہے، یہ سارے اس وقت میدان عمل میں ہیں. تو وہاں دعوت کا کام کرتے ہوئے کہ جہاں ہم نے عمارتیں بنانی ہیں، تعمیر کرنا ہے، وہاں مساجد کی اور مدارس کی جو تعمیر ہے اس کے طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے. اور میں دوست و احباب کو یہ توجہ دلاؤں گا کہ آپ جو ہے وہ آپ کی مسجد کا اگر قالین پرانا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ اس پہ نیا بچھنے سے 27 نمازوں کا ثواب 35 نمازوں میں تبدیل نہیں ہو جائے گا. 15-20 لاکھ کا آپ نے جو قالین تبدیل کروانا ہے نا، تھوڑی سی کوشش فرمائیں، اس بات پہ تھوڑی سی توجہ فرمائیں، ایک مسجد وہاں ان علاقوں میں تعمیر کروائیں. پانی خشک ہو جانے کے بعد امید ہے کہ یہ جو صدقے دل سے کی گئی معروضات ہیں ان پہ غور کیا جائے گا. اور میں اسی دعوت کے ساتھ، اسی جملے کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں خدا را ٹھنڈے دل کے ساتھ انہیں سنیں، ان پہ غور کریں اور متاثرین کی مدد کے لیے نکلیں. جتنا ہو سکتا ہے خود نکلیں. اللہ نے آپ کو گاڑیاں عطا فرمائیں، پیسہ عطا فرمایا، اسباب اور سورس آپ کے پاس ہیں. ایک چکر لگائیں، جس طرح رحمت کائنات نے فرمایا قبرستان کا چکر لگانے سے آخرت کا جو ایمان ہے وہ تازہ ہوتا ہے. فکر آخرت انسان کے قلب و جگر میں وہ تازہ ہوتی ہے. جب آپ وہاں سے ہو آئیں گے نا، یہ جو دنیا کی محبت اور پیار کا پیار اور دھول نظروں پہ چڑھی ہوئی ہے یہ اتر جائے گی کہ ایک لمحے کے اندر ککھوں سے لاکھ بندے ہو جاتے ہیں اور ایک لمحے کے اندر رستوں پہ آ جاتے ہیں. عزیزو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستانی قوم کی حفاظت فرمائے. سیلاب زدگان کی اللہ تعالیٰ اپنے خاص خزانہ غیب سے مدد فرمائے. اور جو لوگ میدان عمل میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت، ان کے اس تعاون کو قبول فرمائے. اللہ ان کا حامی و ناصر ہو. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.